کس طرح سے ہم یہ معیار کر سکتے ہیں کہ کوئی کامیاب ہے یا ناکام ہے؟ اگر ہم نے یہ معیار کرنا ہے کہ کوئی کامیاب ہے یا ناکام ہے، ہاؤ ول یو میئر یور لائف؟ ایک کویشچن لکھ لیجیے گا، ہاؤ ول یو میئر یور لائف؟ آپ کے ذہن میں کچھ سوشل سٹینڈرڈز آتے ہیں، آپ کے ذہن میں ریلیجن آتا ہے، آپ کے ذہن میں جتنے بھی ٹولز آتے ہیں کہ ان سب کو سامنے رکھ کے ہم کوئی پیمانہ بنا سکتے ہیں. یعنی ہم چاہتے ہیں آج کی ہماری ڈسکشن سے ہمارا اینڈ یہ ہے، ہم کوئی پیمانہ بنا کے اٹھیں یا پیمانے بنا کے اٹھیں جس سے ہم آئندہ زندگی میں اپنے آپ کو بھی اور دوسروں کو بھی ہم یہ پرکھ سکیں اور سمجھ سکیں کہ کس طرح میئر کیا جا سکتا ہے کوئی کامیاب ہے. ہاؤ ول یو میئر یور لائف؟ اپنی زندگی کو، کسی کی زندگی کیسے دیکھا جا سکتا ہے؟ جی بیٹا بتاؤ. میرے نزدیک جو ہے انسان کی کامیابی، ایک تو ہم لوگوں کو بینگ مسلمز جو ہے اسلام نے ایک پورا کا پورا ایک اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے، تو اس سے مکمل وہ مل گئی. دوسرا یہ کہ ایک انسان کی جو سوچ ہوتی ہے اور جو مینٹالٹی اور جو اس کی تربیت وہ اس کے گھر سے شروع ہوتی ہے، جو اس کی ماں پہلی درس کا ہوتی ہے. میں کامیابی کو اسی معیار پہ جج کرتی ہوں جو کہ میری ماما نے مجھے ایک تو سٹارٹ سے سکھایا، پھر کچھ میں نے بھی اس کو ایکسپیرینس کیا. فرسٹ آف آل تو ایک انسان اس وقت تک کامیاب، اگر ایک انسان کو اتنا مہلت مل جاتی ہے کہ اپنے بڑھاپے تک پہنچتا ہے اور وہ اپنے آپ کو کامیاب، صرف میرا خیال ہے میں اپنے آپ کو اس صورت میں کامیاب تصور کروں گی کہ جب میں میری کامیابی کے ساتھ ساتھ میری زندگی کے جرنی آف لائف میں میرے ساتھ میں کچھ اور لوگوں کی کامیابی کا ذریعہ بھی بن جاؤں گی. اگر میں خالی صرف اپنے لیے ہی جی لیتی ہوں تو میرا خیال ہے کہ انسان اور جانوروں میں کچھ فرق نہیں ہوتا، کیونکہ جانور بھی اپنے اور اپنے بچوں کے لیے وہ بھی جیتے ہیں، لیکن ایک انسان جو ہے وہ اشرف المخلوقات کے معیار پہ اس وقت تک پورا نہیں اتر سکتا جب تک اس کی ذات دوسروں کے لیے نفع بخش نہیں بن جاتی. بالکل ٹھیک ہوگا. یعنی آپ نے جو اسٹینڈرڈ دیا ہے وہ اسٹینڈرڈ یہ ہے کہ آپ دوسروں کے لیے کتنا فائدہ مند ہیں. ایگزیکٹلی. آگے میرا نام سمرا ہے، اور سر میں سوچتی ہوں کہ اگر آپ نے کامیاب ہونا ہے نا تو آپ کو سب سے پہلے تو اللہ کے ساتھ محبت کرنی ہے، مطلب اللہ سے لو لگا لینی ہے. آپ کو اللہ پہ اتنا یقین ہونا چاہیے کہ سامنے پہاڑ ہیں اور کچھ بھی ممکن نہیں ہے، تو آپ صرف اتنا یقین رکھیں کہ میں یہ کر سکتی ہوں، اللہ آپ کے ساتھ ہے، سب ہو جائے گا، سب پاسبل ہے. مطلب یہ ہے کہ میں نے 4 سال تک یونیورسٹی میں مجھے آج تک کسی نے پریشان نہیں دیکھا. مطلب یہ کوالٹی میرے اندر ہے کہ میں جتنی بھی پریشان ہوں دوسروں کو شو نہیں ہونے دیتی، کہ شاید یہ والی میری کوالٹی دوسرے لوگ بھی پک کریں کہ سب کے سامنے مسکرانا ہے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار رہنا ہے. بہت بہتر. آپ نے بتایا یہ کہ اللہ پہ بھروسہ اور اس وجہ سے ایک اطمینان اور سکون ہونا چاہیے زندگی میں. جی السلام علیکم، میرا نام زوہا ہے، اور میرے مطابق کہ کس طرح کامیابی کو میں میئر کر سکتی ہوں، ایک تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ لو لگا کے اور ہمارے گائیڈنس ہیں، ہمارے ٹیچرز ہیں، اگر ہمیں گائیڈ کر رہے ہیں تو وہ اس سے بھی ہم ہو سکتے ہیں. اور لوکس آف کنٹرول، اگر ہمارا لوکس آف کنٹرول ہمارے اندر ہے، اگر میں کام کر رہی ہوں ارد گرد کے لوگ اگر مجھے وہ نہیں کر رہے، اس میں مجھے ڈیگریڈ نہیں کر رہی یا مجھے وہ کم نہیں کر رہے، میں سکسیس اچیو کر سکتی ہوں. اگر میں کانسٹنٹ ورک کروں گی تب، اگر میں گیو اپ کر دوں گی تو میں وہ کامیاب نہیں ہو سکتی. یعنی گیو اپ نہ کرنا اور کنٹرول اپنے پاس ہونا، یہ کامیابی کا تصور ہے آپ. اور جو ہمارے پاس نالج ہے اگر ہم دوسروں کے ساتھ بانٹ سکتے ہیں تو وہ بھی. بہت اچھا. جی شیئرنگ. جی بچے. سر میں 5 ایئر سے جابس کر رہی ہوں اپنی فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے ساتھ، تب سے ہی کنٹینیو کیا ہوا ہے. تو اس پورے عرصہ میں جو میں نے سیکھا ہے، اسٹارٹ میں مجھے ایسا لگتا تھا کہ اگر میں زیادہ سے زیادہ پیسے ہوں گے میرے پاس یا کوئی اچھی فیسلٹیز ہوں گی نا تو میں بہت زیادہ کامیاب ہوں گی. لیکن میرا مائنڈ سیٹ وہاں سے بالکل چینج ہو گیا جب یہ میں نے 5 سال پورے گزارے ہیں. تو سب کچھ ہونے کے باوجود بھی نا مجھے اپنے اندر کچھ خالی خالی فیل ہوتا تھا. رات میں نماز کے بعد اگر میں بیٹھی تھی تو مجھے ایسے لگتا تھا کہ جیسے میں انکمپلیٹ ہوں. تو اب جو میرا نظریہ ہے نا وہ اس طرف چلا گیا ہے کہ اگر ہم لوگ اپنی لائف میں سیٹسفائی ہیں، ہمارے دل کو سکون ہے اور ہم لوگ دوسروں کے لیے کچھ کر رہے ہیں، اپنی فیملی کے لیے، اپنی سوسائٹی میں دوسروں کے لیے کچھ کر رہے ہیں نا، تو پھر ہمیں زیادہ سکون ملتا ہے. پھر ہمیں تھوڑا سا ایسے فیل ہوتا ہے کہ نہیں ہم نے کچھ کیا ہے. پیسے ہونے کے باوجود، فیسلٹیز ہونے کے باوجود مجھے اپنے اندر اس طرح سے لگتا تھا جیسے میں انکمپلیٹ ہوں، کچھ کر نہیں رہی لائف میں. لیکن اب جیسے جیسے میں اگر کسی کے لیے کچھ کرتی ہوں تو وہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں نے اب کوئی کام کیا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میرے نزدیک ناکامی یہ ہے کہ اگر آپ کوشش کرنا چھوڑ دیتے ہیں نا تو پھر آپ ناکام ہیں. جو بندہ کوشش کر رہا ہے اس کو پھل ملے یا نہ ملے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لیکن جو کوشش کر رہا ہے وہ میرے نزدیک آلریڈی کامیاب ہے. اور لائف جو ہے وہ ڈفرینٹ اپرچونیٹیز ڈفرینٹ موقعوں پر دیتی رہتی ہے. لیکن ڈفرینس وہاں پر آتا ہے لوگوں میں جب
ہم لوگ لیم ایکسکیوزز بناتے ہیں اور اس کو اس طریقے سے کنسیو نہیں کرتے اور اس پر امپلیمنٹ نہیں کرتے اپنی نالج کو اور اپنی ایفرٹس کو, تو پھر وہاں پر ڈفرینس آتا ہے. تو میرے نزدیک تو لائف جو ہے نا وہ بالکل ایک گیم کی طرح ہے جو ڈفرینٹ موقعوں پر آپ کو ڈفرینٹ طریقوں سے ڈیل کرتی ہے. اگر آپ اس کو خوشی خوشی اپنے خلوص کے ساتھ ایکسیپٹ کر کے اس کو ڈفرینٹ طریقوں سے امپلیمنٹ کرتے ہیں اپنی لائف میں, تو ضرور آپ کو ریوارڈ ملتا ہے. آپ نے بتایا کہ مطمئن ہونا جو کچھ ہے وہ بڑا ضروری ہے, دوسروں کو کچھ دینا بڑا ضروری ہے, لگے رہنا ڈٹے رہنا یہ بڑا ضروری ہے. بہت شکریہ جی. سر کامیاب شخص کو بھی اگر آپ دیکھ لیں تو اس میں آپ کو یہ ساری چیزیں ہی ملیں گی کہ وہ اگر ایک اچھی لائف, ڈسپلن لائف اور ریگولرلی کے ساتھ سارا کچھ چل رہا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ الٹیمیٹلی یار اس کی زندگی میں سکون ہے, یہ شخص جو ہے نا وہ کامیاب ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اس کے علاوہ سر جو کامیاب لوگ ہیں وہ لائک دوسروں کو ہیلپنگ ہینڈ دیتے ہیں, ان کی لسٹنگ پاور بھی جو ہے وہ اچھی ہوتی ہے, وہ چیزوں کے برداشت کرتے ہیں اور ان کو آگے جو ہے نا وہ ٹرانسفر کرتے ہیں. تو آپ نے جو اوور آل جو پوائنٹ مجھے لگا کہ وہ ہیلپ کرتے ہیں, یعنی ہیلپ کرنا ایک سائن ہے ایک اچھی زندگی کا. یہ سوال کو ذرا غور سے سمجھو. میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ K2 پہ کوئی پہنچا یہ کامیابی ہے. جو رستے ہیں وہ نہیں میں پوچھ رہا, ہم پہلے طے کر لیں کہ K2 پہ پہنچنا ایک کامیابی ہے, ٹھیک ہے نا, یہ ماؤنٹ ایوریسٹ پہ پہنچنا کامیابی ہے. کامیاب زندگی کیا ہے یہ سوال ہے میرا. وہ والدین کے ادب سے ہوتی ہے, اللہ پہ بھروسے سے ہوتی ہے, اسلام کو فالو کرنے سے ہوتی ہے, یہ میرا یہ کویشچن نہیں ہے. آپ میری بات سمجھے کہ نہیں سمجھے جی؟ مثلا اگر آپ کہہ رہے ہیں ٹائم مینجمنٹ سے ہوتی ہے تو دنیا میں بڑے لوگ ایسے ہیں جن کی ٹائم مینجمنٹ بڑی اچھی ہے لیکن فیلئر ہے. ہمیں تو اینڈ پروڈکٹ دیکھنا ہے کہ کیا یہ ایک کامیاب زندگی ہے, یہ ایک ناکام زندگی. ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے ساری زندگی فرما برداری کی ہے, جب اس سے کوئی شک نہیں والدین کی دعائیں ملی, عاقبت بن گئی سارا کچھ, وہ ایک نمبر کے کام چور ہے کیونکہ پروں کے نیچے رہے, ڈیپینڈنٹ رہے. ماں باپ نے بھی ادب ہی کروایا صرف, اور ماں باپ بھی سمجھ پائے. میں جب پیرنٹنگ پڑھاتا ہوں یہ بات کہتا ہوں کہ صرف تابع داری کلیہ نہیں ہے کامیابی کا. یعنی ایسا ممکن ہے ایک تابع دار ترین انسان ہو اور انتہائی کام چور ہو, بظاہر اوبیڈینٹ ہو, کرتا کچھ نہ ہو. کامیابی کا تصور آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ اپنی زندگی میں بڑے گولز اچیو کر لینا. سر میرا نام حماد ہے اور میں نے آپ کی بات سننے کے بعد دوبارہ سے جو میرے نزدیک کامیاب انسان کا جو ایک پوائنٹ ہے میرے نزدیک سر وہ یہ ہے کہ کامیاب انسان میں اسے سمجھوں گا کہ جب وہ کسی اچھے مقام پہ, کسی اچھے پوسٹ پہ, کسی اچھے لیڈرشپ کوالٹی اس میں آ جاتی ہے جی, تو وہ انسان کی جو کریکٹرسٹکس ہیں اپنی اس پوسٹ پہ حاوی نہ ہونے دے. میں نے بہت سارے ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ جو کامیاب ہوتے ہی انسانیت کے اقدار کو ایسے بھول جاتے ہیں کہ انہیں انسان کہنے سے بھی ڈر لگتا ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. سو انسانیت کی اقدار کو اپنی رسپانسبلٹیز, اپنی پوسٹ, اپنی گولز کے اوپر حاوی نہ ہونے دینا ایک کامیاب انسان کے, آئی تھنک یعنی آپ کے مطابق مورلز ایگزیکٹلی کہیں بھی پہنچ جائیں, آپ کے ایتھکس اور آپ کے مورلز جو ہیں وہ قائم رہیں. ایگزیکٹلی بالکل ٹھیک ہو گیا جناب. سر میرے نزدیک کامیاب انسان وہ ہے جو پہلے تو ذہنی سکون اسے حاصل ہو, پھر وہ دوسروں کے لیے ایسے مواقع فراہم کرے کہ دوسرے اس سے فائدہ اٹھائیں. ناکام انسان وہ ہے کہ جو مطلب ایک تو کامیابی کے لیے نا مطلب 3 چیزیں جس کے اندر ہیں وہ کامیاب ہے: محنت, عبادت اور خدمت. اگر یہ 3 کوالٹیز لے کے کوئی انسان کامیاب ہوا ہے اور دوسروں کے لیے وہ شیئرنگ ہینڈ بنا ہے تو وہ کامیاب ہے. اب آپ نے 2 چیزیں بتا دی ہیں, ایک بتایا کہ وہ مطمئن خوش, اور ایک بتایا خدمت. خدمت سملر آ رہا ہے نا جی, سب کہہ رہے ہیں خدمت. اور فرمان کو چیز ایڈ کرنا چاہو. اور سر یہی ہے کہ دوسروں کے لیے کتنا فائدہ مند. جناب والا جو میں نے لکھا ہے کہ ایک کامیاب انسان کے لیے کوالٹیز ہونی چاہیے, میں نے لکھا ہے کہ ہی شوڈ بی موٹیویٹیڈ اباؤٹ ہز لائف گولز. کیونکہ اگر آپ کے پاس زندگی میں گولز نہیں ہیں تو آپ کچھ بھی اچیو نہیں کر سکتے, تو آپ کے لائف گولز ہونا ضروری ہے. اینڈ آفٹر دیٹ ہی شوڈ ہیو گڈ بیہیویئر اینڈ ہیلپنگ نیچر فار ادرس. اینڈ اس کے بعد اس کی کمیونیکیشن اسکلز دوسروں کے ساتھ اچھی ہونی چاہیے. کمپیشنیٹ میں یعنی کہ وہی آتا ہے کہ موٹیویٹیڈ اباؤٹ لائف گولز. اور ایک انسان جو انسکسیزفل ہوتا ہے اپنی زندگی میں, اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی کمپنی بیڈ ہو سکتی ہے. ہی مائٹ لیک ہز لائف گولز, اور اس کے علاوہ اس کی جو مورل ایٹیکیٹس ہوتے ہیں وہ بھی لیک ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا اب اسے میں کنکلوڈ کرتا ہوں. یہاں پر بھی وہ چیز سملر ہوئی ہے
جو میں نے غلطی بتائی ہے. میں چاہ رہا ہوں آپ ذرا اس کو ذرا نریٹ کیجیے گا. میں اس لیے اس طرح کی ایکسرسائز سے گزار رہا ہوں کہ کبھی بھی آپ کو اس طرح کا کام کرنا پڑے تو یہی آپ کی کریٹو ایبلٹی ہے کہ آپ کسی چیز کو کیسے پرسیو کرتے ہیں اور پھر کیسے ایگزیکیوٹ کرتے ہیں, سمجھتے کیا اور نریٹ کیسے کرتے ہیں. دیکھیں پہلی بات یہ, جیسے ہم نے یہ طے کرنا ہے کہ اچھی چائے کیا ہوتی ہے. اچھی چائے, ٹھیک ہے جی, کڑک ہو, ایک سٹینڈرڈ بن گیا وہ جی, کڑک چائے, ٹھیک ہے جی, کڑک اور چائے جڑی ہوئی ہے. اچھا پھر کیا ہے, اس کا ایک رنگ ہے, ٹھیک ہے جی, وہ ایک مسٹرڈ سا جو کلر ہے, براؤن سا کلر ہے, وہ اس کی پہچان ہے. اگر وہ بڑا وائٹش سی ہو تو دودھ پتی لگتی ہے. اچھا بالکل ہی کالی سی ہو تو وہ کافی سی لگتی ہے, ٹھیک ہے کہ جی. تو وہ ایک کڑک پکی ہوئی, ایک رنگ, پھر اس کا ایک ذائقہ ہے کہ وہ زبان پہ لگے تو وہ, یعنی کہ اکثر کھوکھو پہ نہ کہتے ہیں استاد ڈبل. وہ ڈبل کا مطلب ہے کہ اس کو پکا کے تو نے زبردست سا تیار کرنا ہے, ٹھیک ہے جی. پھر اس میں چینی بھی ہو. چائے کا ذائقہ اپنا جو پتی کا ہے وہ ہمارے یہاں انڈو پاک میں اتنا پسند نہیں کیا جاتا, لہٰذا چینی ڈالی جاتی ہے. لیکن اگر آپ یہی یہاں سے موو کریں اور آپ چلے جائیں سری لنکا میں, جہاں دنیا کی بڑی پروڈکشن ہوتی ہے چائے کی, فیکٹری سب سے زیادہ ہے. تو میں جب گیا تو جگہ جگہ ہم چائے کی فیکٹری پہ رکتے تھے, تو وہ چائے کی فیکٹری پہ ہمیں ذائقہ چکھاتے تھے, یہ چیک کریں, یہ چیک کریں. اچھا ہم کہتے دودھ, وہ کہتے دودھ تو ہوتا ہی نہیں اس میں, چائے تو وہ ہوتی ہے جو کاوے کو چائے کہتے ہیں, آپ سمجھ نہیں جی. تو ہم وہ دودھ میں پکاتے ہیں. اچھا اب یہ طے ہو گیا, یہ چائے ہے جی اچھی, ٹھیک ہو گیا جی. اچھا اب آپ دیکھیں کہ پھر اس کی ایک مقدار ہے. چائے کو جو مگ میں نہیں پیا جا سکتا, بڑا جسے کہتے ہیں جگ. اچھا لسی جگ میں آپ نے دیکھا ہوگا, کبھی آپ نے کسی کو جگ میں چائے پیتے نہیں دیکھا ہوگا. مگ ہو سکتا ہے ایک بڑا چائے کا نا, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اتنا بڑا جگ جو ہے وہ کوئی چائے کا پی رہا ہے. یہ سب چیزیں تھیں. اس کو اب سوال کو سمجھیے گا, ہم ایک کامیاب زندگی کس کو تصور کرتے ہیں, یہ اس کے سائنس ہے. جیسے میں چائے کی مثال, اب چائے بنی کس سے تھی؟ وہ تھی چینی ہونی چاہیے, پتی ہونی چاہیے, پانی ہونا چاہیے, دودھ ہونا چاہیے, ابالا ہونا چاہیے, پکانا چاہیے. یہ سب چیزیں کوشچن نہیں تھی. کوشچن تھا آپ کس کو مانتے ہیں کامیاب زندگی, آپ. اچھا ہم زیادہ تر جو چیزیں مانتے ہیں نا وہ ہماری ماننے کی نہیں ہوتی, وہ ہمیں بنی بنائی دوسروں سے ملی ہوتی ہیں. بڑے لوگ ایسے ہیں جن سے ہمیں یہ باتیں مل جاتی ہیں, ٹھیک ہے جی. مثلا زیادہ تر ایک کچھ چیزیں لکھ لیجئے گا, اس لیے آپ کو یاد رہیں, ہمارے سوشل سٹینڈرڈز بنے ہوئے ہیں سکسیس کے. کسی بھی سوسائٹی میں سوشل سٹینڈرڈز پہلے سے بنے ہوئے ہیں. وہ سوشل سٹینڈرڈز, اچھا وہ زیادہ تر سوشل سٹینڈرڈ میٹیریلسٹک اپروچ پہ, میٹیریلسٹک اپروچ ہے جی. مثلا آپ کی آنکھ جو ہے فوری طور پہ وہ دیکھے گی ایک گاڑی کا سائز بڑا ہے, اور گھر اگر آپ کسی کے گئے ہیں وہ بڑا ہے, اور نوکر چاکر ہیں, 4 بندے ساتھ ہیں, تو بندہ کامیاب لگ رہا ہے جی. ایسی ہے کہ نہیں؟ دنیا کیسے مانے گی کہ جی میں کامیاب ہوں؟ یعنی ہم دنیا کو یہ بتانے اور منوانے کو کامیابی سمجھتے ہیں. یعنی کامیابی اگر خارجی کوئی چیز ہے, باہر کی چیز ہے, تو پھر بڑا مشکل ہے کامیابی. اور زیادہ تر یہ خارج کی چیز ہے. خارج سے مراد یہ سوشل سٹینڈرڈز, بنے بنائے سٹینڈرڈز ہمیں ملتے ہیں, ٹھیک ہے کہ جی. او جی تسی خرچہ ہی نہیں کیتا, ٹھیک ہے جی. آپ مثال لے لیجئے, آپ ایون کے کپڑے کی قیمت کا بھی اندازہ لگایا جاتا, موبائل فون کو دیکھا جاتا ہے, ہاتھ میں گاڑی کی چابی کون سی دیکھا جاتا ہے. میں کئی دفعہ ہوتا ہے میرے پاس کوئی ملنے آتا ہے تو اس کے ساتھ ایک بندہ ہوتا ہے. بعض اوقات ایک بندہ گن میں اندر تک آ جاتا ہے کہ جی میں اندر تک چھوڑنے آیا ہوں. یہ سب چیزیں کیا ہیں, یہ سماج میں آپ کو ملیں گی, یہ سوشل سٹیٹس ہے. ایک بندہ آ جائے گا, اس کے ساتھ ویسٹ کوٹ پہنا ہوا وائٹ سوٹ میں, اس کا ایک ریڈر بھی ہے جج صاحب کا جی, کہتے ہیں وہ جج صاحب آ رہے ہیں, وہ آ رہے ہیں, ٹھیک ہے آ جائیں. تو یہ کیا ہے, ایک بندہ ساتھ کیا ہے, ہرکارا کیوں پھر رہا ہے, وہ بتانا چاہ رہا ہے کہ جی کوئی ہے, ٹھیک ہے جی. کوئی دروازہ کسی کے لیے کھول رہا ہے, پتہ لگے گا جناب یہ کو بندہ کو موت پر ہے. ایسی یعنی ہماری آنکھ کہیں نہ کہیں کیا کرتی ہے, سوشل سٹینڈرڈ سے کامیابی کو. اچھا اب یہ سوال کہ کس طرح سے ماپا جا سکتا ہے کوئی کامیاب ہے یا ناکام, تو پہلی بات یہ طے کر لیجئے کہ اس کا فیصلہ زیادہ تر بندہ خود ہی کر سکتا ہے, دوسرے نہیں کر سکتے. دوسروں کے لیے کوئی ٹولز ہیں لیکن وہ سارے, مثال لیجئے ایسا, اس بات کو مت کو کلیئر کر لیجئے, میں آرام سے آگے چل رہا ہوں. ایسا ممکن ہے کہ پوری سوسائٹی کے کتنا کامیاب, واہ یار کتنا کامیاب انسان,
اور وہ بندہ اندر سے انتہائی ناکام ہو. اور ایسا بڑی بار ہوتا ہے. کھوکھلا ہونا, خلا ہونا, سب آرٹیفیشل ہونا, سب دکھاوا ہونا, اندر کچھ بھی نہ ہونا, اندر ایک محرومی کا احساس ہونا. ایون کہ بڑے بڑی سیلیبریٹیز جو سوسائڈ کر لیتی ہیں, آپ کبھی سوچئے یار ایک بندے کو فیم مل گیا, فلموں میں آ گیا, اس کا نام اتنا بن گیا ہے, اس کی پہچان اتنی بن گئی ہے, اس کو اتنی دنیا جانتی ہے, اس کے پاس کوئی, یعنی وہ سڑک پہ آئے تو آٹوگراف دینا شروع کر دیتا ہے, اس کا ایک اشارہ کرنے کی دیر ہوتی ہے, دنیا اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے, اس کے پاس ہر دنیا کی آسانی ہے, اس نے دنیا دیکھ لی ہے. اس کے باوجود ایسا کیوں ہوتا؟ کیونکہ وہ سارے سوشل سٹینڈرڈز کو پورا کر چکا ہے, لیکن وہ بھول گیا ہے کہ اس کے علاوہ بھی کوئی کامیابی تھی. یعنی وہ جن پیمانوں پہ پورا اتر رہا ہے, وہ دنیا تو دیکھ رہی ہے, وہ اس پیمانے پہ پورا, اس پیمانے پہ پورا, گھر بڑا ہے, گاڑی بڑی ہے, فالوئنگ ہے, فین ہے, شہرت ہے, پیسہ ہے, طاقت ہے, یہ سب پیمانوں پہ پورا. لیکن اس کے اندر جھانک کے کوئی دیکھے, وہ کہے گا یار مجھے پتہ نہیں خالی خالی پن سا فیل ہوتا ہے, خلا سا ہے, پتہ نہیں کس چیز کی کمی ہے, پتہ نہیں کیا ایسا ہے. اس کی وجہ یہ ہے اسے کسی نے بتایا ہی نہیں کہ کامیابی ان اشیاء اور چیزوں کا نام نہیں ہے. یا اگر یہ جملہ میں بالکل ٹھیک بولنا چاہوں کہ اشیاء اور چیزیں ہی کامیابی نہیں ہوتی, صرف اشیاء اور چیزیں یعنی میٹیریلسٹک سائیڈ ہی سکسیس کی نہیں ہے. جس طرح ایک مادہ ہے اور ایک روح ہے, تو ہم صرف میٹیریل سائیڈ سے دیکھ کے کسی کی کامیابی کا اندازہ نہیں لگا سکتے. اب میٹیریل سائیڈ میں پیسہ کتنا ہے, سم ٹائم سیلری کتنی ہے, سم ٹائم انکم کتنی ہے, کمایا کتنا جا رہا ہے, یہ بھی ایک سٹینڈرڈ بنا بنایا آپ کو مل جاتا ہے جی. تو 1 ملین روپیز ایک بڑا سمجھا جاتا ہے, یار یہ بندہ کوئی کچھ تھوڑا سوکھا ہے, ٹھیک ہے کہ نہیں جی. انڈو پاک میں بڑا ڈسکس ہوتا ہے کہ جناب 10 لاکھ سے زیادہ سیلری. اچھا ایسا ممکن ہے 10 لاکھ سے زیادہ سیلری ہو, اور اب میں جو نئے پیمانے بتانے لگا ہوں, یہ دنیا میں پچھلے 50 سالوں میں بہت زیادہ ڈسکس ہونے شروع ہو گئے. یہ نئے پیمانے ہوا کیا, دنیا کے ساتھ کیا ہوا ذرا سنیے گا. دنیا مختلف ادوار میں, دنیا میں مختلف طرح کی تبدیلیاں آئی ہیں. مثلا دنیا میں ایک تبدیلی آئی کہ ایک وقت تھا جب دنیا میں صرف کرنے کا کام جو تھا وہ کھیتی باڑی تھی. اس میں آپ کا بیوپار, تعلق, کاروبار وہ جنس کی بنیاد پہ تھا, ٹھیک ہے جی, جنس کی بنیاد پہ تھا. یعنی وہ بڑی بنیادی ضرورتیں جو انسان کی زندگی میں چاہیے وہ کیا تھیں؟ کپڑا, شیلٹر, گھر یعنی, اور فوڈ, روٹی کپڑا مکان جس کو آپ نعرہ کہتے ہیں. یہ بڑی بیسک نیڈز, اس کے گرد ہی ساری دنیا گھوم رہی تھی. تو کاروبار کرنا ہے, وہ جی بندہ بڑا کاروباری ہے, تو وہ کاروبار بھی کسی جنس کا ہی کر رہا ہوتا تھا, یا کپڑے کا کر رہا ہوتا تھا, یا شیلٹر کا یعنی گھر سے ریلیٹڈ کوئی چیز بنا رہا ہوتا تھا, ٹھیک ہے جی. اچھا اب آگے اگلا دور جب آیا تو دنیا آئی انڈسٹری کی طرف. اچھا انڈسٹری کا مطلب یہ تھا کہ دنیا نے یہ سوچا سب نے مل کے کہ ہمیں سپیڈ تیز کرنی چاہیے, سپیڈ بڑی سلو ہے. مثلا اگر یہ پانی کی بوتل ایک بنتی ہے تو ایک بنانے کے لیے 10 بندے مل کے کام کر رہے ہیں, ایک بوتل بڑی مشکل سے بنتی ہے. انہوں نے کہا کوئی مشین بناتے ہیں, اس مشین کی مدد سے 1 لاکھ بوتل بن سکتی ہے. اب 1 لاکھ بوتل بنانے کے لیے مشین آئی. جب مشین آئی تو ایک نیا ورڈ آیا پروڈکٹیوٹی. یعنی یہ جو پروڈکٹیوٹی کا ورڈ ہے یہ 50, 60, 100 سالوں میں زیادہ ڈسکس ہوا ہے, اس سے پہلے کوئی نہیں تھا. اور آپ کل کی بات بتاؤں آپ کو میں کہ دنیا میں کیلولا بڑا کامن تھا. کیلولا ہوتا ہے دوپہر کی نیند تھوڑی دیر کی, یہ بڑا کامن تھا. یعنی آپ کہہ لیجیے ایک بڑی دنیا کیلولا بھی کرتی تھی. اچھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے. اچھا کیلولا ایک ہائیلی افیکٹو چیز ہے اسٹریس مینجمنٹ کے لیے. کس کے لیے جی؟ میں نے پرسنلی دیکھا ہے کیونکہ میں عادی ہوں اس کا. تو میں سم ٹائم دفتر میں میرے ایک میٹرس پڑا ہے, میں اپنے آفس میں ہی وہ ڈال کے میں زمین پہ لیٹ کے سو جاتا ہوں 15-20 منٹ. وہ 15-20 منٹ کا جو ریسٹ ہے وہ آپ کی پروڈکٹیوٹی کو کہاں سے کہاں لے جاتا ہے, ٹھیک ہے جی. آپ کی سٹریس نیچے جاتی ہے. آپ کے جو انسان کو جو تھکاوٹ ہوتی ہے نا وہ باڈی سے نہیں ہوتی, یاد رکھیے گا. باڈی سگنل بھیجتی ہے مائنڈ کو, مائنڈ میں ایسے کیمیکلز پیدا ہوتے ہیں جو تھکاوٹ کو بڑھا دیتے ہیں. اچھا پھر ہم کیا کرتے ہیں ذرا سنیں, ہم کہتے ہیں کافی پی لیتے ہیں, یار چائے ہونی چاہیے. تو چائے اور کافی اس تھکاوٹ کو بھگا کے, کیونکہ کیفین ہے تو وہ تھکاوٹ کو بھگاتے ہیں. وہ ان کیمیکلز کو جو سائنس جو شو کر رہے تھے, سگنلز بھی رہے تھے, تھوڑا سا ریسٹ کر لو, تھوڑا سا ریسٹ کر لو,
ہم اس کو سلا دیتے ہیں کیونکہ ورڈ کیا آ چکا دنیا میں؟ پروڈکٹیوٹی. تو پروڈکٹیوٹی کا ورڈ آیا. اب اس پروڈکٹیوٹی کے ورڈ نے کیا کیا کہ ہمیں اور بھگایا انسانوں کو. ہم اتنا بھاگے کہ ایک نیا کلچر آ گیا جس کالڈ دی کارپوریٹ کلچر. کیا کلچر ہے جی؟ کارپوریٹ کلچر. آپ کبھی کسی بڑے گروپ میں جائیں نا, میں نام نہیں لیتا, بڑے بڑے برانڈز, بڑے بڑے نام اور بڑے بڑے ملٹی نیشنلز, ان کی آپ اگر اللہ آپ کو موقع دے سرو کرنے کا, میرا واسطہ تو کنسلٹنٹ کا رہا, نام لیے بغیر کچھ 100 کے قریب کلائنٹس ہوں گے, تو ان کے ساتھ میرا ٹرینر کا, کنسلٹنٹ کا, ایک ریسرچر کا واسطہ رہا. تو میں نے دیکھا کہ وہاں ایک خاص کلچر ہے. ٹھیک ہے جی. وہاں کیا ہے؟ وہاں ریلیشن کیونکہ کام کی وجہ سے, لہٰذا وہ بڑا گوڑا نہیں ہے. کیا بولا میں نے؟ اگر آپ کا کہیں تعلق صرف کام کی وجہ سے, اس میں صرف کام ہے درمیان میں, تو گہرا تعلق نہیں ہو سکتا, کیونکہ کام ختم تو تعلق گون. اگر آپ کا تعلق مفاد کی وجہ سے, تو مفاد ختم تعلق گون. ٹھیک ہے جی. تو آپ کو ملے گا کیا؟ آپ کو ملے گا اس کارپوریٹ کلچر میں جو سلام کرنا ہے. آپ آئیں ذرا, آ جاؤ. یہ دیکھو سلام کیسے ہو رہے ہیں کارپوریٹ کلچر میں, سلام کیسے ہو رہے ہیں. اب تو ویسے آج کل ہاتھ میں لانا سارا کچھ بڑا, تو کارپوریٹ کلچر کا سلام کیا ہو رہا ہے؟ ہیلو. اب یہ ہاتھ بھی اتنا ہی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جی. ہاؤ یو مین, ٹھیک ٹھاک. یہ بڑا ایک آرٹیفیشل سی اسمائل کے ساتھ, آپ کو سطحی قسم کا. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اگر ہمارا گوڑا تعلق ہے تو پروڈکٹیوٹی خراب ہو جائے گی. آپ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ کیونکہ ہم بریک لے کے لوڈو کھیلیں گے, ہم بریک لے کے گپ لگا اور سنا کی حال ہے. یہ آپ کو کارپوریٹ کلچر میں یہ جرم ہے. بیٹھے. تو یہ جو ایک سطحی قسم کا تعلق ہے اس کارپوریٹ کلچر کی دین تھی. اچھا, اب اس سے ہوا کیا؟ جب بھی آپ کے تعلقات بڑے سطحی قسم کے ہوتے ہیں تو یاد رکھیے گا آپ کے اندر ویکنس پیدا ہوتی ہے, کمزوری. آپ کے اندر ایک گھٹن پیدا ہوتی ہے, کیونکہ انسان کو یہ احساس کہ میرے ساتھ کوئی ہے یا میرا کوئی ہے, یہ دو سوال بڑے ہیں. میرے ساتھ کوئی ہے اور کوئی میرا ہے, یہ مضبوط کرتا ہے. میرے ساتھ کوئی ہے اور میرا کوئی ہے, یہ احساس چھوٹے بچے میں بہت زیادہ ہوتا ہے, بڑا مضبوط ہوتا ہے. وہ چھوٹی چھوٹی کلاسوں میں آپ کو یاد ہوگا میرے پاپا پوچھ لیں گے, میرے پاپا بہت بڑے ہیں, میرے پاپا بڑے طاقت, اس طرح کے جملے ہم بولتے ہیں بیکاز ہمیں یہ احساس کہ میرے ساتھ کوئی ہے اور کوئی میرا ہے, یہ بہت زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اب کیا ہوا سر کہ اس کارپوریٹ کلچر کی مہربانی سے یہ ایک سطحی سا ریلیشن اور اس طرح کی دنیا بن گئی جس میں جو ٹول تھا وہ انسانوں کو دیکھ کے یہ تھا کتنا پروڈکٹیو ہے, اسے کتنا نچوڑ. اب وہ نچوڑنے کا ایک ٹرم ہے. بڑی دنیا ایسی ہے جو اس کارپوریٹ کلچر میں نچڑ جاتی ہے, نہ ریلیشن ہے, صرف ٹول کیا ہے, کام 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 کام, اور کچھ بھی نہیں ہے. تو انسان صرف کام نہیں ہے. اس طرح میں ایک اسٹوڈنٹ کو کہتا ہوں بیٹا صرف نمبر کامیابی نہیں ہے. اچھا, میں اس طرح بڑے بڑے جو پڑھنے لکھنے والے جاب کرنے والے اچھے لوگ ہیں, میں انہیں کہتا ہوں کہ جاب از ناٹ دی لائف, جاب از اے پارٹ آف لائف. ٹھیک ہے جی. یہ احساس کہ جاب, کام زندگی کا ایک حصہ ہے. کیا بولا؟ کام زندگی کا ایک حصہ ہے. یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ کام ایک زندگی کا حصہ ہے, کام ہی زندگی نہیں ہے, صرف کام ہی نہیں ہے. تو کارپوریٹ کلچر نے کہا جی صرف کام ہی زندگی ہے, کیونکہ ان کی غرض کیا تھی؟ ایک سرمایہ دارانہ نظام جس میں پیسے کمانا, پیسے بنانا اور پیسے کو ملٹیپلائی کرنا ٹارگٹ ہو, تو اس میں انسان ایک پرزے کے طور پہ استعمال ہونے لگ پڑا. کیا بولا جی؟ ریموٹ اور پرزا. اور اس پرزے کے طور پہ استعمال ہونے سے کیا ہوا؟ یہ کھوکھلا پن, یہ اندر سے خالی خالی ہونا, یہ بڑھ گیا. ٹھیک ہو گیا جی. اب یہ سوال 50 سالوں میں بڑا تیزی کے ساتھ بڑھا ہے کہ ہاؤ ول یو میئر یور لائف. تو اس کے کئی جواب آئے. میں آپ کو جو آج کا ہمارا سیشن ہے, میں 2 کتابیں ریکمینڈ کروں گا آپ کو, اور دونوں کتابوں کے جو لنکس ہیں ریٹن فارم میں یا ویڈیو فارم میں وہ آپ کے واٹس ایپ گروپ میں ایک چلا گیا ہے, ایک تھوڑی دیر میں چلا جائے گا, وہ لنکس چلے جائیں گے. ایک کتاب ہے ہاؤ ول یو میئر یور لائف. یہ کتاب ہے ہاؤ ول یو میئر یور لائف بائی کلیٹن کرسٹنسن, رائٹر ہے کلیٹن کرسٹنسن. تو میں نے کیا کیا کہ مضمون اس پہ کسی نے اچھا لکھا ہوا تھا گوگل پہ, تو اس کی 41 جو کوٹس تھیں اور اس کی پوری فلسفی کو پرسائز کر کے وہ میں نے لنک سینڈ کر دیا آپ سب کو.
تو آپ سب کی پہلی اسائنمنٹ تو یہ ہے کہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے اور پڑھنے کے بعد دوبارہ اس کو لکھنا ہے. کہیں اب یہ دوبارہ نہ لکھنے لگ پڑیں کہ محنت کرنی چاہیے, ایمانداری ہونی چاہیے, اللہ پہ بھروسہ. یہ بالکل ٹھیک ہے, میں نے یہ پوچھا ہی نہیں. آپ کا جو کامیابی کا تصور ہے, ایک بات سن لیجیے گا, آپ کی پوری زندگی اس کے گرد گھومتی ہے. پوری زندگی آپ کی جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہ اصل میں گھوم کس چیز پہ رہی ہے؟ وٹ از یور فلاسفی آف لائف؟ آپ کے مطابق وہ سٹینڈرڈ کیا ہے جس کو آپ کامیابی مانتے ہو؟ آپ کے لیے وہ انسپریشن کیا ہے کہ جس کو آپ کہتے ہیں یار یہ کامیابی ہے, واہ ماشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. تو اگر آپ گاڑی چیزیں ساری دیکھ کہتے ہیں واہ, کارپوریٹ کلچر نے یہی کیا جی. کیا کیا جی؟ کیونکہ ان کے پاس دکھانے کے لیے, دینے کے لیے تھا کچھ نہیں. منی گیم میں جو سارے پیمانے ہیں وہ منی سے بنتے ہیں. میں جملہ کہیں نہ کہیں سن لیجئے گا اور لکھ لیجئے گا, اگر آپ زندگی کو نوٹوں سے ماپ رہے ہیں تو اس سے بڑی بدقسمتی کوئی نہیں ہے. یہ کس کی دین ہے جی؟ یہ کارپوریٹ کلچر کی دین ہے جی, جس کو میں کرٹک کر رہا ہوں آج آپ کے سامنے. سر جیسے آپ نے بات کی کارپوریٹ کلچر کی, تو کیا بینگ ہیومن ہمارے لیے پاسبل تھا کہ ہم اس کلچر کو ریزسٹ کر سکتے ہیں؟ اچھا, بڑے لوگوں نے ریزسٹ کیا, ہسٹری میں بڑے لوگوں نے ریزسٹ کیا. میجورٹی میرے آئیڈیا کے مطابق میجورٹی نے اسے فالو کیا ہے. نہیں ہوا کیا نا, اس کو ریزسٹ بڑوں نے کیا. میں کہتا ہوں ہوا یہ کیونکہ مفاد کی گیم تھی تو مافیاز بننے لگ پڑے. مفاد کی گیم تھی تو بزنس, جو بزنس ہے نا سر, جسے آپ سرمایہ دارانہ نظام کا بزنس کہتے ہیں, اس کے کوئی خاص ایتھکس نہیں ہوتا ہے, اس میں ٹارگٹ ہوتا ہے پیسہ صرف. تو یہ بڑی تحریکیں چلیں سر ایسی, مزدوروں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے, آپ کو بڑی بڑی سرخ تحریک اور بڑے بڑے کمیونزم اور بڑا کچھ ملے گا. یہ ساری اسی بنیاد پہ ہیں, اور یہ ان کے بنیادی فلسفے پہ ٹھیک ہے فلسفے. لیکن میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس سارے کلچر کا جو آخر کار جو پروڈکٹ ہے نا, وہ کھوکھلا پن ہے, وہ ایمپٹینس ہے, اور وہ کہہ لیجئے کہ ایک سوڈو قسم کی فیلنگ ہے. بالکل یہ سوڈو آپ کو بڑے ملیں گے جی. مطلب آپ ان کے ساتھ اگر تھوڑا سا ان کو ماپیں پرکھیں جانے نا, کوئی ڈیپتھ نہیں ہے. اچھا, وہ اس کارپوریٹ کلچر کو انہوں نے کیسے قائم کیا, ذرا سنیے گا. ٹیڑھا منہ کر کے انگریزی بولنے سے, ٹھیک ہے جی, ایک کاٹھا انگریز بننے سے, بڑی معافی کے ساتھ. اس طرح مطلب ایک ڈریسنگ آپ نے بڑی ایسی کی ہے. ڈریسنگ میں اب مطلب کرٹک نہیں کرتا, لیکن آپ مطلب ایک ایسا مٹیریل بن چکے ہیں جو اپنی روایت کو بھول چکا ہے, جو اس پہ نازا بھی نہیں ہے اپنی روایت پہ, اور آپ اس سسٹم کا حصہ بن کے اس سسٹم کو امپاور, پتہ ہی نہیں, کیونکہ جاب ہے نا جی. دیکھو اگر میں مثال دیتا ہوں, اگر کسی کو درخت پہ چڑھنے اور نیچے اترنے اور درخت پہ چڑھنے اور نیچے اترنے اور پھر چڑھنے اور پھر اترنے کے پیسے ملتے ہوں, تو بندہ بسم اللہ پڑھ کے چڑھے گا. بڑا عجیب کام ہے درخت پہ چڑھنا پھر اترنا. اسے کہا جائے کہ باندر والا کام تم نے کرنا ہے اور اس کے پیسے ملیں گے. تو سر پیمنٹ ایک ایسی چیز ہے جو کیا کرتی ہے جی, مطلب دیکھیے دنیا کا مشکل ترین کام گٹر صاف کرنا ہے, لیکن اس کی پیمنٹ ہے, تو وہ ایک جاب بن جائے, ایک جاب ہے. مطلب وہ ان کو سلام ہے جو یہ کام کرتے ہیں, یار کتنا مشکل ترین کام ہے, اور بھی دنیا کی مشکل جابس. میں واپس آؤں گا. اب دیکھیں کہ میں بتا رہا تھا میں خود ایک کئی ٹرانزیشن سے گزرا. میں نے پڑھانا شروع کیا, پھر یہ ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کی طرف آیا, کارپوریٹ سیکٹر کی طرف آیا. تو میں نے آہستہ آہستہ یہ جو میرا پچھلا کچھ سال ڈیڑھ تھا, میں نے کارپوریٹ سائڈ سے اپنے آپ کو آف کیا. یہ میری ٹرانزیشن تھی میری لائف میں جو مختلف ہے فیز تبدیلی کی, اس میں ایک بڑی تبدیلی یہ تھی. اس کی وجہ یہ تھی, میں نے کہا مجھے اپنا زیادہ وقت اس مشن کو دینا چاہیے. ہمیں ایک بڑی تعداد, ایک نئی نسل کی تیار کر کے سوسائٹی کو دینی ہے, تاکہ سوسائٹی زیادہ بہتر حالت میں, فکری اعتبار سے, انٹلیکچولی امپاورڈ ہوئی پے بیک کرنے والی, ایتھکس اور ویلیوز والی سوسائٹی ہمیں ملے. اور یہ سوسائٹی ہم ہی ہے, ہم کے علاوہ تو کچھ نہیں ہے نا. ہم لوگوں کا یہ سارے سوسائٹی کے کچھ جز کا نام ہم, کچھ پارٹس کا نام ہم. اچھا واپس آتا ہوں. اب جب یہ 50 سالوں میں ڈیبیٹ بڑھی تو کتابیں آنا شروع. ایک کتاب میں نے یہ بولی, ایک کتاب اور اس کا نام لکھ لیجیے گا, یہ کسی نرس کی ہے. اس پہ میرے لیکچرز بھی آپ کو مل جائیں گے, کیونکہ میں نے پہلے اس پہ لیکچر دیا ہوا ہے تو میں دوبارہ بات نہیں کروں گا, لیکن مختصر بتا دوں گا. یہ اس کتاب کا نام تھا دی ٹاپ 5 ریگریٹس آف ڈائنگ, ریٹن بائی برانی ویٹ. دی ٹاپ 5 ریگریٹس آف ڈائنگ, مرنے والوں کے 5 پچھتاوے. دیکھیں اس کتاب میں بھی کیا ہوا کہ
اس کی مختصر کہانی یہ ہے کہ براؤنی نے دیکھا کہ جی جو لوگ, وہ ایک نرس تھی, آئی سی یو میں تھی, وہاں پر اس کی آنکھوں کے سامنے لوگ اللہ کو پیارے ہوتے رہے, تو 30-35 سال اس آئی سی یو میں سرو کرتی رہی. اس نے اپنی ڈائریز بنائی, اس نے دیکھا کہ مرنے والوں کے پچھتاوے کیا ہوتے, چپ کر کے نوٹ کرتی. 35 سالوں کے بعد اس نے ایک بلاگ لکھا, اس بلاگ کا نام تھا چائے اینڈ انٹیوشن. چائے اینڈ انٹیوشن بلاگ کا نام تھا. آسٹریلیا سے غالباً یہ نرس تھی. بعد میں اس نے کتاب لکھی جو میں نے نام آپ کو لکھوایا. تو کتاب آئی تو اس کتاب کے کتنی زبانوں میں ترجمے ہوئے, اس کو پڑھنا شروع کیا. بڑے لوگوں نے اس پہ کالمز لکھے, میں نے اس پہ کتنے لیکچرز دیے ہوئے, بڑی جگہ میں نے اس کو پڑھایا, بتایا, ریکمینڈ کیا. تو اس نے بتایا کہ مرتے وقت بندہ جو 5 باتیں ان کے پچھتاووں میں ہوتی سملر, اس میں سے پہلا پچھتاوا یہ تھا کہ کاش میں اپنے پیشن کو فالو کرتا, میں لوگوں کو فالو نہ کرتا, میں نے بنے بنائے ٹریکس کو فالو کیا. ہم میں سے ہر کوئی سوشلی کنڈیشنڈ ہے. کنڈیشن کیا ہوتی ہے؟ تو ڈاکٹر بننا ہے. آپ ذرا یاد کی, جس آپ میں سے جس نے پری میڈیکل پڑھا ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے. اچھا, آپ ذرا وہ ایف ایس سی کے بعد جب آپ نے 2 بار ٹرائی کیا, انٹری ٹیسٹ کی, اور اس کے بعد نہیں ہوا, اور پھر آپ نے بی ایس کی ڈگری شروع کی, تو 2 سال ذرا یاد کریں کتنی بد دلی سے آپ نے پڑھا. جیسے جبر ہے. کیوں؟ کیونکہ ایک سوشل پریشر اور سٹینڈرڈ یہ تھا ڈاکٹر ہی بننا ہے, لیکن نہیں بن پایا. اب آپ یہ, میں بچوں کو, لوگوں کو, اسٹوڈنٹس کو, ہمارے تعلیم ممکن کے جتنے لوگ آ رہے ہیں, میں انہیں سکھاتا ہوں کہ جو کچھ اب کر رہے ہیں اسے قبول کر لیں. کیا کر لیں؟ ایکسیپٹ اٹ. خدا کے لیے اسے قبول کر لیں, کیونکہ اگر آپ قبول نہیں کریں گے تو یہ آپ وقت ضائع کر رہے ہیں. تو انہوں نے اس نے پہلا پچھتاوا. دوسرا پچھتاوا اس کو پتہ لگا کہ ہم لوگ زیادہ کما لیتے ہیں اور خرچتے نہیں ہیں, یعنی ہم محنت بہت زیادہ کرتے ہیں, ہمیں اتنی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اچھا, بندہ محنت کیوں کرتا ہے ذرا سوچیں. محنت کرتا ہے اکٹھا کرنے کے لیے, کیونکہ سوشل سٹینڈرڈ ہے, جس کے پاس پیسہ زیادہ, دولت زیادہ, چیزیں زیادہ ہیں, وہ زیادہ کامیاب ہے. یہ سوشل سٹینڈرڈ ہے. جس کے پاس اشیاء زیادہ ہیں وہ زیادہ کامیاب. جمع و معلوم و دادا, لوگ جمع کرتے کرتے مر جاتے ہیں, قبروں تک چلے جاتے ہیں, ہوش نہیں آتی کہ اتنا ضرورت ہی نہیں تھی. ذرا آپ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے, ایک مناسب گھر, ایک مناسب سی گاڑی, اور ایک مناسب انکم جس میں سے 4 پیسے بچ جائیں, کافی نہیں ہے. لیکن کیا ہوتا ہے, بندہ ضرب دیتا رہتا ہے, محل بنا لیتا ہے. یار نیب میں پڑا ہوتا ہے, نیب میں جا کے کیس دیکھیں, کچھ چھوٹے بندے کا کیس نہیں ہے وہاں پر, بڑے بڑے رچ لوگوں کے ہاؤسنگز ہیں ان کی, بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, بڑے بڑے طاقتور لوگ, بڑے بڑے پولیٹیشنز ہیں. پتہ لگا جی 87 ارب کا فراڈ ہے, 25 ارب. اچھا, کتنا کھا سکتا بندہ؟ یہ کبھی واقعی سوچئے ہمیں کتنے پیسوں کی ضرورت ہے ایک اچھی زندگی کے لیے, تو پتہ لگے گا ہمارے ساتھ دھوکا ہو جاتا ہے. ہمارے ساتھ دھوکا یہ ہو جاتا ہے کہ ہم اپنی خوشی کو اشیاء کے بڑھنے کے ساتھ کنڈیشن کرتے ہیں. جب بھی خوشی کو آپ رکھو گے اشیاء کے بڑھنے کے ساتھ, تو اشیاء بڑھتی جائیں گی, خوشی پھر بھی حاصل نہیں ہوگی, کیونکہ جیسی ایک چیز آپ نے ٹارگٹ اچیو کیا تو نئی خواہش جنم لے گی, پھر اس کو اچیو کرو گے, پھر ایک نئی خواہش جنم. تو یہ وش کا جو سرکل ہے اس میں آپ پھنس جاؤ گے, اور جب بھی پھنسو گے کیا ہوگا, خوش نہیں ہوگے. تو خوش ہونا کامیابی ہے. کیا بولا ہے؟ جو مل گیا اس پہ مطمئن ہونا کامیابی ہے. جو ملا ہے اس پہ مطمئن ہونا, بڑے مطمئن ہو کے سوچنا کہ الحمدللہ یہ ہے, ایک اچھی زندگی گزر رہی ہے, یہ محسوس کرنا, اطمینان. دیکھیں پورا دین جو آپ کو بتاتا ہے نا, وہ اطمینان کی بات کرتا ہے. ٹھیک ہے جی, مطمئن ہونے کی بات کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو وہ قرآن کہتا ہے کہ جی ذکر میں, اللہ کے ذکر میں اطمینان, اطمینان قلب ہے. کبھی سوچا اس کا مطلب کیا؟ اچھا ذرا سنیے گا, بڑے لوگ تسبیح پھیری جا رہے ہیں, اطمینان پھر بھی نہیں ہے. اس کا مطلب ہے جو وہ کر رہے ہیں نا وہ ذکر نہیں ہے. نہیں, وہ ذکر نہیں ہے, وہ ایک ذکر کی کو پریکٹس ریہرسل ٹائپ چیز ہے, اس کا کوئی دکھانا تو ہے لیکن ذکر نہیں. کیونکہ اللہ کہے اگر قرآن میں, کیا کہے کہ اطمینان قلب تو میرے ذکر میں ہے, یعنی میری یاد میں ہے, میرے تذکرے میں ہے. اچھا, اس کا مطلب یہ ہے کہ ذکر تذکرہ تسبیح میں ہو یا بات کی جا رہی ہو, اس کا مفہوم یہ ہے کہ اس سے ایک بھروسہ پیدا ہو. جیسے کسی کی اگر والدہ اس سے بہت دور ہے, فاصلے میں دور ہے یا دنیا سے جا چکی, اور اس کو یاد کرے اگر, تو کیا ہوگا, کھچاؤ پیدا ہوگا نا, ایک جذباتی ہو جائے گا نا.
اور جذباتی ہو کے کیا ہوگا؟ آنکھوں سے آپ اپنے رب پہ، اپنے خالق کے تذکرے کی طرف جاتے ہو. جب تذکرہ کرتے ہو یا تسبیح پھیرتے ہو یا یاد کرتے ہو یا نام لیتے ہو تو آپ کا ایک مان دعویٰ کہ وہ میرا رب ہے. اب ذرا سوچیے گا اس قادر مطلق کو یاد کر کے جب واقعی آپ یاد کریں گے تو اطمینان تو دل پہ نازل ہوگا. کیسے ہوگا؟ کیونکہ تذکرہ اتنی بڑی ذات کا آپ نے کیا. تو آپ کے خیال میں کیا ہونا چاہیے کہ یار وہ تو سب سے زیادہ قابل بھروسہ ہے, مجھے مکمل اس پہ یقین کرنا چاہیے, مجھے اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دینا چاہیے, مجھے اپنے معاملات کو اس کے حوالے کر دینا چاہیے. یار وہ کل پالتا رہا, وہ آج بھی پالے گا, وہ کل بھی پالے گا. کتنی مشکلوں سے اس نے مجھے نکال کے یہاں تک پہنچایا. دس از کالڈ دی یاد. جب کریڈٹ کس کو دے رہے ہو؟ اس کو. جب وہ کریڈٹ دے رہے ہو تو اس حالت میں جو سوچیں, فکر اور جو رجحان ہے اس کا نام ہے یاد, ذکر. تو ہم پڑھی جا رہے ہیں, ٹھیک ہے کہ نہیں, پڑھی جا رہے ہیں لیکن خیال وہاں نہیں ہے. تو اگر آپ کے خیالات, آپ کا رجحان, آپ کی دل کی حالت, آپ کی قلبی اور ذہنی حالت میں وہ ہے تو اطمینان خود بخود آ جائے گا. اچھا, اب جناب والا خوشی کا نام ہے کامیابی, اطمینان کا نام ہے کامیابی. اچھا, اس نے کہا جی تیسری چیز بھی سن لیں. برانی بیر نے اس نے کہا جی تیسری چیز جو ہے وہ یہ ہے, ان کو پچھتاوا تھا کہ ہم نے اپنے رشتوں کو گوایا اور اس میں ایکسپریشن نہیں ڈالا. ہم نے بتایا ہی نہیں ہے اپنی اماں کو, اپنے ابا کو, اپنے رشتوں کو, اپنے بچوں کو ایون, کہ ہمیں ان سے کتنی محبت ہے. اور وہ بتائے بغیر, یعنی ابھی اب بتانا سوچا ہے تو پتہ لگا وہ دنیا سے جا چکے تھے اور وہ قبروں میں جا چکے تھے. لہٰذا ہمارے پاس ایک بے بسی تھی اور اس بے بسی میں ہمیں خیال آتا تھا کاش کہ ہم اپنے رشتوں میں ایکسپریشن ڈالتے. میں نے پچھلے ایک ہفتے, ہمارے پاس ایک کلاس ہفتے میں ایک دن ہوتی ہے, تو میں نے ان سب کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ جن سے بڑے دنوں سے رابطہ نہیں کیا ان سے رابطہ کر کے ان کو تھوڑا سا ان کو سلام دعا کر کے ان کے گھر جائیں. تو بڑے بچوں نے مجھے میسج کیا کہ سر مزہ آ گیا, ہم بڑوں کو بھولے ہوئے تھے. یہ دس از کالڈ ایکسپریشن. ہمیں اپنے رشتوں کو یاد رکھنا چاہیے, ان کو نبھانا چاہیے, اس میں ایکسپریشن ڈالنا چاہیے, ان کے لیے قربانیاں دینی چاہیے. تو یہ بھی ایک پچھتاوا تھا. سر جیسے یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ ہم اظہار نہیں کرتے ہیں, اس طرح میں اپنی ماما کو کہتی ہوں ماما نا اظہار نہیں کرتی ہیں. تو میں کہتی ہوں ماما جیسے ہم رزلٹ پہ جاتے ہیں وہ بچے گلے لگا رہے ہوتے ہیں, ان کو پیرنٹس لگا رہے ہوتے ہیں, تو میں نے ایک دن انہوں نے کہا کہ آپ اظہار نہیں کرتی ہیں, گلے سے لگایا کریں, چوما کریں. وہ کہتے ہیں ہمیں پیچھے سے ہی ایسے ہمارے ماں باپ نے اظہار نہیں کیا ہے ہمارے ساتھ. اس کا حل ہے آپ شروع کر دیں. یہ جہاں شروع ہو جائے گا, یہ بچے کی طرف سے شروع ہو جائے گا نا, تو کچھ عرصے بعد اس کا وائس ورثہ ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ جو آپ کرتے ہیں اس کا ایک رسپانس نہ آئے. کچھ عرصے بعد آپ عادت میں شامل کر لیجئے کہ آپ نے گلے لگانا ہے, آپ عادت میں شامل, آپ نے ہاتھ پکڑنے ہیں, آپ عادت میں شامل کر لیجئے آپ نے پاؤں دبانے, آپ عادت میں شامل کر لیجئے ان کو متوجہ ہو کے ٹینشن کے ساتھ موبائل فون سائڈ پہ رکھ کے سننا ہے. ہو نہیں سکتا. یہ کچھ عرصے کے بعد یہ آپ کو رسپانس ملنا, تو کہیں تو ہم نے بریک لگانی ہے. کیا کامیاب انسان کے غلط اور صحیح کے جو پیمانے ہیں ان کے پہ کیا بات کر سکتے ہیں؟ جیسے آپ نے کہا کہ اگر انسان مطلب میرے مطابق وہ غلط ہے اور وہ پھر بھی خوشی اور اطمینان قلب حاصل کر چکا ہے, سو واٹ اف وی سے کہ ہی اور شی از اے سکسیسفل. اچھا, اب اگر وہ جو جس کو وہ خوشی اور اطمینان قلب کہہ رہے ہیں نا, وہ کہہ رہے ہیں یا ہمیں لگ رہا ہے. اچھا, پہلی بات ہمیں لگ رہا ہے ممکن ہے کہ وہ ہو خوش یا مطمئن, لیکن وہ کل کلاں کو تکلیف میں ہو اسی وجہ سے جس وجہ سے وہ کبھی خوش تھا. یاد رکھیے گا جو پلیئر ہے نا اور ہیپینس, دونوں میں بڑا فرق ہے. پلیئر اس وقتی خوشی کو کہتے ہیں جس کی یاد پچھتاوا بنتی ہے, گلٹ بن جاتی ہے. اس کے مقابلے ورسز ہیپینس کیا ہے؟ ہیپینس وہ خوشی ہے جس کو یاد کر کے بھی خوشی ہوتی ہے. میں اس کی آپ کو 2 مثالیں دے دیتا ہوں. خدا نخواستہ کسی نے کوئی گناہ کیا, اب اس وقت وہ بڑا خوش ہے, ٹارگٹ اچیو ہو گیا, دیہڑی لگ گئی, جی مثال لیجیے, کوئی دا لگ گیا. لیکن کسی وقت میں ایسا ہوگا کہ وہ جو گلٹ ہے نا وہ اس کو تنگ کرے گا, شرمندہ کرے گا. اچھا, ممکن ہے حالات ایسے آ جائیں وہ شرمندہ ہو, ممکن ہے کوئی کہے وہ شرمندہ ہو, ممکن ہے وہ خود اندر سے, انسان کا ضمیر نہیں چھوڑتا اس کو, وہ ایک کٹن پیدا کرے. یہ پلیئر ہے. ہیپینس کیا ہے؟ آپ نے اپنے پیسے اکٹھے کیے اور والدہ کو عمرہ کرایا, آپ خوش ہیں. اس بات کو 10 سال گزر گئے ہیں, آپ یاد کر رہے ہیں, پھر بھی خوش ہیں.
جس خوشی کو یاد کر کے خوشی ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ جس کا تذکرہ کر کے, جس کا کوئی بتائے آپ کو کہ آپ کا خاندان یہ اتنا اچھا بچہ ہے, سب کے سامنے کسی نے بتایا اتنا اچھا بچہ ہے, اس نے پیسے اکٹھے کر کے اپنی ماں کو عمرہ کروایا, 10 سال بعد کو بتا رہے, آپ خوش ہو رہے ہیں, یہ کیا ہیپینس ہے. لیکن کوئی کہہ رہا ہے یار یہ اتنا فراڈیا ہے, اس نے 10 سال پہلے ماموں سے لاکھ روپے لے کے دوڑ گیا تھا. اچھا اس ٹائم آپ جب دوڑ گئے تھے بڑے خوش تھے آپ, اس وقت آپ شرمسار ہو رہے ہیں, تو وہ ہمیں لگ رہا ہے, ٹھیک ہے کہ نہیں. الٹیمیٹ سر یہ ہو نہیں سکتا, ایکشن کا ری ایکشن ہے. تو آپ کی لائف جو ہے وہ رسپانس کرتی ہے. 5 پچھتاوے تھے نا اس کے. پہلا پچھتاوا تھا ہم نے پیشن فالو کرتے, سوشل سٹینڈرڈز فالو نہ کرتے, کریج ہوتی نہ کرنے کی. دوسرا تھا ہم اتنا کمانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. تیسرا تھا ہم نے ایکسپریشنز نہیں دیے رشتوں میں. اور چوتھا ہے, یاد رکھیے, ہم نے اپنے دوستوں کو گوا دیا. کاش ایسا ہوتا کہ میں اپنے دوستوں کو ساتھ لے کے چلتا. یہی وجہ ایک اچھا بندہ, سمجھدار بندہ, ذرا سنیے گا اب کیونکہ آج کا ٹاپک ہمارا یہ کامیاب زندگی کیا ہے. تو کامیاب زندگی کا مطلب یہ ٹھہرا, کامیاب انسان وہ ہے جس کے پرانے رشتے اس کے ساتھ ہیں, پرانے تعلق اس کے ساتھ, اور وہ ان کی کمپنی کو انجوائے کر سکتا. اور ایک بات یاد رکھیے گا, رشتوں کو ساتھ لے کے چلنا دنیا کی سب سے بڑی ذہانت ہے. بڑا مشکل کام ہے, مشکل بھی بڑا ہے, لیکن یہی کامیابی ہے. دراصل ہمارے رشتوں کا ساتھ چلنا یہ کامیابی ہے. اچھا اب آپ کے وہ سوال کو بھی اس میں ایڈریس کر دوں گا. ایتھکس کا یہاں پر رول بڑا اہم آ جاتا ہے. ایک بندہ اگر ایتھیکلی ٹھیک نہیں ہے اور سکسیسفل بڑا ہے, ہم ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں نا, تو آپ دیکھیں گے ایسے لوگ اکیلے ہو گئے. اچھا, یا ان کو پتہ لگے گا ان کے گرد جو میلہ ہے نا مفاد کا میلہ ہے. بات سمجھے گی نہیں, اتنے لوگ ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں, وہ کہتے ہیں جی آپ شاہ صاحب کہتے ہیں بندہ اکیلا ہو جاتا ہے, میں تو اکیلا نہیں ہوں. تو میں انہیں کہوں گا جو آپ ان کو مفاد, جس مفاد پہ یہ سارے آئے ہوئے ہیں نا, وہ مفاد ختم کر کے دیکھیں. اگلے دن ایک ڈپٹی کمشنر سیٹ پہ بیٹھا ہوتا ہے نا, سر جی صاحب جی رستہ دو جی, یہ ہو رہا ہوتا ہے. ایسی ہے جس دن وہ معطل ہوتا ہے یا اس کی پوسٹنگ کہیں اور ہوتی ہے نا, سر سارے کا سارا وہ سٹاف جو اس کے سگنیچر کی وجہ سے ڈرتا تھا سارے بھاگ جاتے ہیں. یہ کیا ہے, یہ کوئی کامیابی تو نہیں. تو لوگ آپ بے غرض آپ سے محبت کرتے ہیں, یہ تبھی کریں گے جب آپ میں کوئی ایتھکس ہے, آپ میں کریکٹر ہے, آپ میں کوئی خوبیاں ہیں, آپ قربانیاں دیتے ہیں, آپ بے ضرر ہیں, آپ فائدہ مند ہیں. تو یہ کہہ لیجئے کہ سوشل سرکل کا ہونا بہت بڑی کامیابی. جسے حضرت علی کرم اللہ وجہ نے کہا ہے, وہ بڑی خوبصورت ان کی جو نہج البلاغہ میں کوٹیشن ہم بچپن سے سنتے ہیں کہ سب سے غریب وہ ہے جو اکیلا ہے, جس کا دوست کوئی نہیں ہے. دوست کا مطلب یہ ہے کہ دوست جو ہے وہ آپ کی خوبیوں کی وجہ سے, آپ کے کمال ہونے کی وجہ سے, یا آپ کی کسی صفت کی وجہ سے آپ کے ساتھ ہے, فائدے کی وجہ سے ساتھ نہیں ہے. فائدہ کیا ہوتا ہے, اس سے مجھے فائدہ ہے. ایک ہے اس سے مجھے فائدہ ہے, اور ایک ہے جملہ اس سے مجھے راحت ہے, یہ اس سے مجھے اعتماد ہے, یہ اس سے مجھے بھروسہ ہے, یہ اس سے مجھے یہ پتہ ہے اس کو میری اگر کمزوری پتہ ہے مجھے نقصان نہیں دے سکتا. یہ ہے دوستی. ٹھیک ہے جی, اس سے مجھے خوشی مل رہی, اس کے ساتھ سے مجھے خوشی مل رہی, یہ دوستی ہے جی. اس میں مٹیریل نہیں کوئی آیا. مٹیریل نہیں آئے گا تو آپ کو دیکھنا پڑے گا آپ کس چیز کو لے رہے ہیں. تب بھی کوئی ڈیل ہی ہو رہی ہے, لیکن مٹیریل کی ڈیل نہیں ہو رہی. ٹھیک ہو گیا جی. اور 5ویں چیز اس نے بڑی مزے کی ایک چیز کہی, I wish I had let myself to be happier. کاش میں خوش ہوتی, میں خوش رہنا سیکھتی. یہ پچھتاوا ہے کہ میری چیزیں بڑھ گئی, میری اشیاء بڑھ گئی, میں نے اتنا کچھ اکٹھا کر لیا, میں نے خوش رہنا نہیں سیکھا, میں خوش نہیں ہوں. سو اب میں اسے کنکلوڈ کر رہا ہوں ساری بات چیت کو, پھر سوال جواب کی طرف جائیں گے. کامیاب زندگی کا تصور یہ ہے کہ آپ کی زندگی کارآمد کتنی. دیکھیں اس کو 1400 سال پہلے ہمیں نا ایک بڑا اچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ہمیں مل جاتی ہے کہ تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو فائدہ مند ہے. فائدہ مند ہونا, نفع بخش ہونا. کاش کہ ہمیں نا 16 کلاسوں تک جب ہم پڑھتے ہیں, اتنا پڑھتے ہیں, اتنا کچھ کرتے ہیں, کاش ہمیں کوئی شروع سے ہی بتانا شروع کر دے کہ تمہارا اینڈ گول جو ہے نا وہ ایک ہے صرف. وہ کیا ہے, فائدہ مند بننا ہے. کیا ہے جی, فائدہ. اچھا ہمارے گولز کیا ہیں, ہمیں جس ٹریک پہ بگایا جا رہا ہے, ہم گورنمنٹ کالج پڑھ رہے ہیں, نوکری حاصل کرنی ہے, برسر روزگار آ جاؤ. اچھا کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر تم فائدہ مند ہو تو نوکری تو چنگے میں مل جائے گی بھائی. ایک لمحے کے لیے سوچئے گا
کہ مجھے یہ 9 لوگ جو بیٹھے ہیں مجھے پتہ لگ جائے, مجھے میری ٹیم کہنے لگ پڑے 2 مہینے کے بعد, سر اس میں سے جو فلانا بندہ ہے نا سر وہ بڑے کام کا بندہ ہے سر اس کو فاؤنڈیشن میں ہونا چاہیے, تو کیا ہوگا جی مجھے بتائیں کیا ہوگا؟ میں چھوڑوں گا؟ میں کہوں گا یار اس کو انٹرنشپ دو یا اس کو جاب دو یا اس کو کیسے انگیج کیا جائے, اس کی ڈیمانڈز کیا ہیں, کیونکہ پتہ لگ گیا وہ کیا ہے, وہ فائدے مند ہے. سو ہمیں کاش کے کوئی یہ ٹارگٹ دے کہ آپ نے فائدے مند بننا ہے. جو فائدے مند کی آسان ڈیفینیشن کیا ہے؟ ویلیو ایڈ کر سکتے. آپ آپ اپنے ساتھ جڑے لوگوں کی لائف میں کوئی ویلیو ایڈ کیا کریں. ویلیو ایڈ کرنا, ویلیو ایڈ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ہونے کی وجہ سے اس کی زندگی میں کوئی بہتری ضرور آئی ہو. اور یہ بات لکھ لیجئے گا کہ اگر آپ کے ہونے کی وجہ سے بے شمار لوگوں کی زندگی میں کوئی ویلیو ایڈ ہو رہی ہے, یو آر اے ہائیلی سکسیسفل پرسن. کیا بولا ہے؟ اسٹینڈرڈ کیا ہو گیا؟ اگر آپ کے دنیا میں ہونے اور کسی کی زندگی میں ہونے کی وجہ سے اس کی زندگی میں کوئی نفع, کوئی ویلیو, کوئی خیر ایڈ ہو رہی ہے, آپ کامیاب انسان ہیں. اور اگر آپ بے شمار لوگوں کی زندگی میں کوئی ویلیو ایڈ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے جی؟ اب بہت کامیاب ہے. اب آپ ایک لمحے دیکھیے گا یوٹیوب پاکستان میں کتنے لوگ ہی کر رہے ہیں. اب میرا بھی یوٹیوب ہے. اب میرا یوٹیوب کرنے کا میرے پیچھے کانسیپٹ کیا ہے کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں اس سے لوگوں کا فائدہ ہو جائے, یہ سننے والوں کا فائدہ ہو جائے, ان کو ڈائریکشن مل جائے. یہ کلاس روم ایک گروپ جس میں ہم 9 لوگ صرف آپ بیٹھے ہیں اور 10واں میں ہوں, ہم بات چیت کر رہے ہیں, یہ ریکارڈ کر کے چند دنوں بعد یہ اپلوڈ کر دیں گے. جب اپلوڈ کر دیں گے تو میں اس کو 1 مہینے کے بعد اسی گروپ میں لنک سینڈ کروں گا. آپ نیچے دیکھیے گا کتنے لاکھ نے دیکھا ہوا. تو یہ کیا ہے؟ وہ بات چیت جو اس روم میں ہوئی, جو گورنمنٹ کالج کے 9 بچوں کا ایک متھ ہے جو میں نے آج کلیئر کیا, کہ ہم کامیابی کا فارمولا ڈھونڈنے پہ زیادہ زور لگا لیتے ہیں. یہ بھی ذرا غور کیجئے گا ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے. جیسے میں نے کہا کامیاب زندگی کیا ہوتی ہے تو اس کا جواب مشکل سے آیا ہے سمجھانے کے باوجود. لیکن کامیاب زندگی ہو کیسے سکتی ہے, رستہ کیا, اس پہ ہمارے پاس جواب بڑے, کیونکہ وہ سنے سنائے. محنت ہے, ایمانداری ہے, کریکٹر ہے, گولز ہونے چاہیے, بڑا سوچنا, یہ ساری چیزیں. کامیاب زندگی ہوتی کیا ہے؟ اب اگر میں وہ اسے ایسے کر کے بلٹس کی شکل میں ہم ریوائز کریں تو کامیاب زندگی وہ ہے جو خوش ہے, کامیاب زندگی وہ ہے جو مطمئن ہے, کامیاب زندگی وہ ہے جس میں آپ فائدے مند ہیں, کامیاب زندگی وہ ہے جس میں آپ کے ہونے سے کوئی فرق پڑ رہا ہے, کامیاب زندگی وہ جس میں رشتے آپ نبھا رہے ہیں, آپ رشتے ساتھ لے کر چلتے ہیں. تو یہ کہہ لیجئے کہ جو میں نے بے شمار کتابیں پڑھی اور غور و خوض کیا اور پریکٹیکلی زندگی کو دیکھا, یہ بھی آپ کو بتاؤں. اس میں سے کچھ کتابوں سے تو مجھے ہیلپ مل گئی, آپ کو ہیلپ مل جائے گی 2 کتابوں سے, لیکن آنکھوں سے دیکھا یار میں نے ایسے بے شمار طاقتور لوگ دیکھے عہدوں پہ بیٹھے ہوئے جو اندر سے ناکام ہے. کارپوریٹ کلچر میں بڑی دنیا دیکھی, پریکٹیکلی دیکھی, پتہ لگا یار بڑا کچھ ہے لیکن اندر کھوکھلا پن ہے. بڑے بڑے لوگوں کی چیزیں دیکھی یار, اتر رہے ہیں 6 بندے ساتھ ہیں, گاڑیاں ساتھ ہیں, اسکواڈ ساتھ ہے, کیا کچھ ہے, اندر سے کھوکھلے. وہ پتہ لگا کہ جو کامیابی اصل میں کیا ہوتی ہے یہ انہیں کسی نے بتایا ہی نہیں تھا. ایک بات یاد رکھ لیجئے گا, اگر آپ محنت کر کے کسی چیز کو نہیں سیکھتے اور جانتے, محنت کر کے خود سے زور لگا کے, تو جو بنی بنائی انفارمیشن اور چیزیں پڑھی ہیں وہ آپ کے گلے میں پڑ جائیں گی. اور ہم سب کے گلے میں کامیابی کیا ہے اس کا جواب بنا بنایا سوشل سٹینڈرڈ سے مل جاتا ہے. کیا ہے؟ گاڑی. کیا ہے؟ چیزیں. جب بھی اپنی کامیابی کو اشیاء میں رکھو گے تو یاد رکھو قارون بھی بن جاؤ گے نا, آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. آپ اچھا دنیا کے لیے آپ قارون ہو, آپ کے اندر فیلنگ ہوگی یار ابھی بھی کچھ کمی ہے, تھوڑا سا اور ہو جائے نا, اگر تھوڑا سا اور ہو جائے نا, تھوڑا سا اور. دنیا فتح کر کے بھی الیگزینڈر خالی آج جا رہا ہے, ایمپٹینس کی فیلنگ ہے. اس نے کہا جاتا ہے, اس نے کہا جی کہ کفن سے میرے ہاتھ نکال دینا دونوں باہر, تاکہ میرے بعد دنیا کو یہ یاد رہے کہ بندہ الیگزینڈر بھی بن جائے, سکندر اعظم جاتا کس طرح؟ خالی ہاتھ جاتا. تو یہ یاد رکھیے گا کہ اگر آپ یہ جو فلسفہ میں نے آج آپ کو بتایا, اچھا اس کا تعلق نہ عمر کے ساتھ نہیں ہے, یہ جب سمجھ آ جائے نا زندگی بدل جاتی ہے. جب بھی سمجھ آ جائے کہ یار مجھے ریٹ ریس کا شکار ہونا ہے, مجھے اس ریٹ ریس, اچھا کوئی ایسا ممکن آج سننے والا ریٹ ریس میں اور نکل آئے. میرا یہ بھی ایک ٹارگٹ تھا کہ ہمارا سننے والا آڈینس میں دنیا میں کوئی ایسا بندہ ہے جو آج یہ سارا لیکچر سنے گا, وہ اس ریٹ ریس سے باہر آ جائے گا, وہ باہر نکل آئے گا کہ یار میں کہاں کھپ رہا ہوں,
میرے گھر خراب پڑا ہوا ہے, میرے رشتے خراب ہیں, میرے بچے مجھ سے خوش نہیں ہیں, میں نے اپنے بچوں کی معصومیت, وہ جوان ہونے لگ پڑے, معصومیت کو انجوائے نہیں کیا, کبھی میں نے ایکسپیرینس ہی نہیں کیا یار اس کے بچے کے ساتھ کیسے کھیلنا, میں نے کبھی ایکسپیرینس ہی نہیں کیا کہ اپنے والد کے ساتھ انہیں سننا کیسے, میں نے کبھی ایکسپیرینس ہی نہیں کیا کہ یار یہ جو میری زندگی میں میرے اتنے رشتے دار ہیں ان کے ساتھ میرا تعلق ہے کوئی, میں نے کبھی ایکسپیرینس ہی نہیں کیا کہ دوستی بھی کوئی چیز ہوتی ہے. یہ جو اکیلا پن ہے نا, یاد رکھیے گا دنیا کا آنے والے وقتوں کا بڑا چیلنج جو آنے والا ہے, بم, کورونا سے بڑا بم, وہ اکیلا پن ہے, یہ بڑھ جانا ہے. اور اس کی بڑی وجہ یہ ایسا خوفناک ایک طوفان بدتمیزی آنے والا ہے, آ گیا بلکہ, جس نے کیا کیا یار, ایک گھر میں آپ کبھی نوٹ کیجئے گا, سارے بندے بیٹھ کے اپنا لے کے بیٹھ, دفتروں میں دیکھیے گا ہر بندہ پکڑا ہو, اس نے اپنا وہ کرا ہو, ریلیشن کوئی نہیں ہے, اسی میں گھسے ہوئے سارے. تو ہوگا کیا, تنہائی بڑھے گی. جب تنہائی بڑھے گی, چیزیں ہوں گی, بڑی دنیا کے پاس اشیاء ہوں گی, بندہ نہیں ہوگا. اور یہ یاد رکھیے گا, وہ جو پرانا جملہ, بندہ بندے کا دارو ہے, دارو کہتے ہیں دوا, آرام, ٹھیک ہے جی. میں ڈاکٹروں کو بھی اکثر یہ بات کہتا ہوں, تمہاری دوائی کا اثر نہیں ہوتا, تمہارے رویے کا اثر پہلے شروع ہو جاتا ہے. دوائی تو گھر میں جا کے کھانی ہے اس نے, لیکن وہ رویہ جو تم نے اپنایا, اس لیے یاد رکھیے گا بندہ بندے کا دارو ہے, بندے کا سبسٹیوٹ مشین نہیں ہو سکتی کبھی بھی. آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ جب کسی کی بکواس سنتے ہیں اس کو کتنا سکون آتا ہے. ہم لسنر ہی اچھے نہیں رہے, ہم کسی کی تھوڑی دیر بات ہی سننے کو تیار نہیں ہوتے. میں اپنی فیلڈ کی بتاؤں یار, میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں پبلک سپیکنگ میں جو کویشچن ہی نہیں لیتے, لیکچر جھاڑا, فنش, وہ گئے. آج پرابلم کیا ہو رہی ہے ہماری یونیورسٹیوں میں, کالجز میں, سر لیکچر ہو رہے ہیں, سر بچوں کی سن کوئی نہیں رہا کہ ان کے ساتھ ریئل لائف ٹائم پرابلمز کیا ہیں, آج کے دن کے مسئلے بچوں کو کیا ہیں, یہ کوئی نہیں سن رہا, کوئی پروفیسر نہیں سن رہا, اور نہ پروفیسر اس کے لیے تیار ہوا ہے, اس کے پاس ان کویشچنز کے آنسر ہی نہیں ہے. یہ ڈیبیٹ جو میں نے کی, آپ میں سے میجورٹی جو ہے وہ ماسٹرز کی ایجوکیشن میں ایک پاکستان کی بیسٹ کالج یونیورسٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ مجھے ایمانداری سے بتائیے, کیا یہ ڈسکشن آپ کی زندگی میں کبھی ہوئی؟ کیا کبھی کسی پروفیسر نے یہ ڈیبیٹ آپ کو دی ہو, یار سوچو تو صحیح, ڈھونڈو تو صحیح, تم نے ہائیڈروجن ڈھونڈ لیا, تم نے آکسیجن ڈھونڈ لیا, تم نے اتنا کچھ ڈھونڈ لیا, تم نے ان آرگینک ڈھونڈ لیا, تم نے انڈسٹریل ڈھونڈ لیا, کبھی لائف کو ڈھونڈا؟ اور اتنی بڑی لیبارٹری ہے لائف کی, اس میں سے لائف کو ڈھونڈنا ہے, کبھی لائف نہیں ڈھونڈی, خبر نہیں ہے. بہت بہت شکریہ. آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ کریں جی, میں حاضر ہوں.